اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ طیبات کو جو حلال فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ تعدی کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبوب رکھتا تعدی کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو رزق تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال طیب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تقویٰ کرو اللہ سے جس کا تم ایمان رکھتے ہو۔ تو حرام قرار دے لو، میک unlawful طیبات پاکیزہ اور فائدہ مند، گڈ تھنگس۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس لیے کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حلال طیب کو اپنے اوپر حرام قرار دے ڈالے۔ اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کریں اور کسی بھی طرح سے نافرمانی سے گریز کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو نکال لی اس نے اپنے بندوں کے لیے اور طیبات رزق سے۔ کہہ دیں یہ ان کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں حیات دنیا میں اور خالصتاً یوم القیامہ۔ اسی طرح ہم مفصل کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ فرماتا تمہارا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ضرور مواخذہ فرماتا ہے تمہارے ان پہ جو منعقد کی تم نے قسمیں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کا کفارہ ہے طعام دینا 10 مساکین کو اوسط درجے کا، جیسا تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک گردن چھڑانا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور جو کو نہ پائے تو روزے رکھے 3 روز۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے حلف اٹھایا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول بیان فرماتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ باللغو، فضول، بیکار، فار دا تھاٹ لیس اٹرنسز۔ اکتم، تم نے گرہ باندھے، مضبوطی سے باندھا، یو کانٹریکٹڈ۔ اطعام، کھلا دینا، فیڈنگ۔ اوسط، اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا، ایوریج۔ حلف، تم قسم کھا کے کچھ کہو۔ یحسون، لغو یعنی بے ارادہ قسموں پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن منعقدہ یعنی دل کی پختگی کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ کھائی قسموں کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ پہلی بات، 10 مسکینوں کو صبح و شام اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جس طرح کا کھانا آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ دوسرا، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے دینا۔ اور تیسرا، ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر کسی شخص میں ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ 3 روز لگاتار روزے رکھے۔ لہذا اپنی قسموں اور ان کے کفارے کا خیال رکھو۔ یہ رب کریم کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے احکامات کو اس طرح کھول کے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم ان پہ صحیح طریقے سے عمل کر کے شکر کا عملی ثبوت دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب
वल-अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ऐ ईमान वालो, दरअसल खमार-आवरी और जुआ और स्थान और पांसे एक आलूदगी है शैतानी अमाल से। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, सो इज्तनाब करो इनसे ताकि तुम फलाह पाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुम अदावत वल बग़ज़ा। दरअसल इरादा रखता है शैतान कि वाक़या कर दे तुम्हारे माबैन अदावत और बुग़्ज़, फिल खम्र वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात। खुमार आवरी और जुए में, और रोक दे तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र और सलात से। वल अंतुम मुंतहून, तो क्या अब तुम मना होते हो? अंसाब, आस्ताने, चबूतरे, एल्टर्स। रिज्सुन, रिज्स का रूट है रे जीम सीन, नाजेबा और नाशाइस्ता का, नजासत और धूल। इंग्लिश में आप कह सकते हैं अनडिग्निफाइड, या आप कह सकते हैं पोल्यूशन। बुनियादी तौर पे रिज्स का मफहूम ऐसी धूल और नजासत की तहों के हैं जो चढ़ जाने की वजह से चीज की हकीकत छुप जाए, और इसमें वो तमाम अफाल शामिल हैं जो शर्मनाकी, बेइज्जती और बदनामी का बायस बन जाए, जिनकी वजह से जात की नश्व नमा में खलल और रुकावट पैदा हो जाए। मसलन अकल से काम ना लेना, तंग नजरी का मुजाहरा करना और हर वक्त शकूक को इज़्तिराब में मुब्तला रहना। यूं क्या, वाक़या कर दे, डाल दे, मेक इट हैपन। मुंतहून, बाज आते हो, द वन हु एब्सटेन। अहले ईमान के लिए हर तरह का नशा, जुए की तमाम इकसाम, हर तरह की बुत परस्ती, मसलन दौलत परस्ती, हुसन परस्ती, जा परस्ती, औलाद परस्ती वगैरह और अनौ इकसाम की कुरानंदाजी से मना किया गया है। और इन तमाम कामों को रिज्सुम मिन अमल शैतान, गंदे शैतानी काम करार दिया गया, जिनकी वजह से अक्ल मऊफ, मालो दौलत बर्बाद और जात की तरक्की नाबूद हो जाती है। शैतान तो यही चाहता है कि इन चीजों से तुम्हारी मंजिल खोटी कर दे, तुम्हें राह रास्त से दूर रखे, तुम्हारे दरमियान फासले पैदा कर दे और एक दूसरे के दरमियान बुग़्ज़ डाल दे, ताकि तुम लोग बजाय एक दूसरे के काम आने के, बजाय एक दूसरे की खैर खाई करने के, एक दूसरे के दुश्मन बन के फिरते। है नहीं मान, तो क्या ये सब कुछ जान लेने के बावजूद भी तुम बाज नहीं आओगे? वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू, इताअत करो अल्लाह ताला की, इताअत करो रसूल की, और मुस्तअद रहो। वन तवल्लैतुम फअलमू अन्नमा अला रसूलिनाल बलागुल मुबीन, बस अगर तुम रूगर्दानी करो तो मालूम रहे कि हमारे रसूल पर है सिर्फ पहुंचा देना साफ साफ। अहज़रू, चौकन्ने रहो, होशियार रहो। हज़र आमतौर पे किसी खौफज़दा करने वाली चीज से बचने और निबटने के इक़दामात करने का नाम है। बी विजिलेंट। तवल्लैतुम, मुंह मोड़ो, बेरुखी करो, यू टर्न अवे। नशा आवरी और दीगर चीजों के बारे में तुम्हें जो हुर्मत बताई गई है, अब अगर तुम अल्लाह ताला और रसूल की इताअत नहीं करोगे तो नताइज का अंदाजा खुद लगाओ। अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे सिर्फ अहकामात खुदाबंदी को बऐन ही पहुंचा देना है। अगर तुम इन पे अमल करते हो तो तुम्हारा ही भला है, और अगर तुम अमल नहीं करोगे तो किसी और का नहीं, आपने नुकसान करोगे। लैसा लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जुनाह, नहीं है इन पे जो ईमान लाए और अमल साले करते रहे कोई मज़ाइका, फीमा ताइमु इज़ा मत्तक़व व आमनू व अमिलुस सालिहात सुम्मा तक़व व आमनू सुम्मा तक़व व अहसन, इसमें जो वो खा चुके जबकि वो अपना हाथ खींच लें
اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، پھر احتیاط برتیں اور ایمان رکھیں، پھر تقوی کریں اور احسان کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں احسان کرنے والے۔ اب ان احکامات سے پہلے اگر کوئی کسی اہل ایمان سے ایسا فعل سرزد ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ وہ کفر و شرک اور فواحش سے بچتے رہے اور ایمان اور حقوق ادا کرنے کے پابند رہے ہوں۔ اور وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور ان کے پاس یہ حکم پہنچ چکا ہے تو انہیں چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں، ہر ممکن احتیاط برتیں، عمل صالح پہ کار بند رہیں اور احسان کی روش اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت شعار اور احسان کرنے والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور قانون الہیہ کے مطابق ان نعمتوں کے استعمال پہ کوئی پابندی نہیں۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کی مجاز صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ خود سے کسی چیز کو حرام قرار دے لینے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ خواہ مخواہ کی قسمیں کھانے سے پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پہ مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن حلفاً کہی ہوئی بات یا قسم کو توڑنا قانوناً اور اخلاقاً غلط ہے، اسے توڑنے پہ کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ ہر قسم کا نشہ، خواہ وہ شراب کا ہو، دولت کا، حسن کا، طاقت کا، حسب نسب کا یا کسی اور چیز کا، جو آدمی کا دماغ اس طریقے سے یا آدمی کا دماغ اس طرح سے معوف کر دے وہ برے اور بھلے کی تمیز ہی بلا دے، یہ سب گندے اعمال ہیں جن کے ذریعے شیطان لوگوں میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے۔ ہر طرح کے نشہ آور یا جوا پرستی سے دور رہنا اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔